پر میزائل سے حملہ کر دیا ہے۔ اب تک کی بڑی خبر سامنے آئی، ایران نے اسرائیل پر میزائل حملہ کر دیا۔ خبر ایجنسی کا یہ دعویٰ سامنے آیا، اسرائیل کے مختلف شہروں میں سائرن بج اٹھے ہیں اور ایران نے نشانہ بنایا ہے مختلف مقامات کو۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کر دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ دعویٰ سامنے آیا تھا ایک نیوز ایجنسی کی جانب سے، اور اب یہ سامنے آئی ہیں تفصیلات کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کر دیا۔ اسرائیل کے مختلف شہروں میں سائرن گونج اٹھے اور میزائل سے ایران نے نشانہ بنایا مختلف مراکز کو۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایران حملہ کرے گا اسرائیل پہ اور انٹیلیجنس اداروں کے مراکز پر اور مختلف مقامات کو نشانہ بنایا جائے گا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 102 میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کر دیا اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایران نے 102 میزائل فائر کیے اور اسرائیل کے مختلف شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ یہ بھی خبر سامنے تھی کہ پیش کی اطلاع کے مطابق اسرائیل نے اپنے شہریوں کو مختلف پناہ گاہوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا، اور اب تک کی یہ بڑی خبر سامنے آئی، ایران نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کر دیا تھا۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے حملے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے مختلف شہروں میں سائرن گونج اٹھے، ایران نے اسرائیل پر میزائل حملہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ابھی تک ایران کی جانب سے حملے کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے کہ ایران نے اسرائیل پر بلاسٹک میزائل داغے ہیں۔ اسرائیلی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر بلاسٹک میزائل داغے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے 102 میزائل فائر کیے گئے ہیں، اور اسرائیلی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایران کی جانب سے 102 میزائل فائر کیے گئے، مگر عرب میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ بالکل، آپ کو بتاتے چلیں اب تک یہ بڑی خبر سامنے آئی، ایران نے اسرائیل کو نشانہ بنایا اور بیلسٹک میزائل سے حملہ کر دیا ہے۔ ایران کی جانب سے 102 میزائل فائر کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کا یہ دعویٰ سامنے آیا۔ امریکی صدر نے قومی سلامتی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اسرائیلی جنگ کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کی جانب سے یہ پیش قدمی سامنے آئی کہ 102 میزائل فائر کیے گئے، بیلسٹک میزائل سے اسرائیل کے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے، اور پیشگی اطلاع ہونے کی وجہ سے جو اسرائیل کے لوگ تھے انہیں مختلف پناہ گاہوں میں منتقل کیا جا رہا تھا، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کو ایران نے نشانہ بنایا اور 102 بیلسٹک میزائل فائر کیے، اور جس کے نتیجے میں ابھی تک مزید تفصیلات آنی باقی ہیں، لیکن ایران کی جانب سے ابھی تک تصدیق نہیں کی جا سکی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کی جانب سے اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا اور ابھی تک بیلسٹک میزائل سے فائر کیے گئے جن کی تعداد 102 بتائی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کی جانب سے حملے کے دوران امریکی صدر نے قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا اور اسرائیلی جنگ کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں، کیونکہ یہ کہا گیا اسرائیل کی جانب سے کہ اگر اس قسم کی پیش قدمی سامنے آتی ہے ایران کی جانب سے تو اس کے نتائج ایران کو بھگتنا ہوگے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے غزہ میں اور اس کے بعد پھر لبنان میں مختلف قسم کی جو ہے وہ کارروائیاں دیکھنے میں آئیں اسرائیل کی جانب سے، اور بڑی شخصیات کو، بڑے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا، اور حالیہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اٹیک کیا جس میں حزب اللہ کے سربراہ کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ایران کی جانب سے مختلف اسٹریٹجیز جو ہیں وہ تیار کی گئی تھیں، اور اب یہ اہم خبر سامنے آئی کہ ایران نے بالآخر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ آخری اطلاعات آنے تک 102 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے، اور ایران کی جانب سے ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں کی جا سکی، تاہم امریکی صدر نے قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا، اسرائیلی جنگ کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ بڑی خبر سے اپنے ناظرین کو ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بجنے لگے ہیں۔ ایران کے حملوں کا ہدف بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی دارالحکومت تھا، اور آپ کو اپنے ناظرین کو ہم بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔
اور اسرائیلی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ شہریوں کو بم شیلٹرز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل حملہ کر دیا ہے۔ بڑی خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ NTN کی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل حملہ کر دیا ہے اور اسرائیلی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ شہریوں کو بم شیلٹرز میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے سنے گئے ہیں، مگر ایران کی جانب سے ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ اسرائیلی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایران کی جانب سے 102 میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ایران کی جانب سے 102 میزائل فائر کیے گئے ہیں، مگر ابھی تک ایران کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکی صدر نے قومی سلامتی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، اور یہ بھی بتائیں اپنے ناظرین کو کہ اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران نے اسرائیل کے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق 100 سے زائد حملے کیے اور بیلسٹک میزائل سے یہ فائر کیے گئے، لیکن ایران کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا اور دوسری جانب امریکی صدر نے قومی سلامتی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ اہم خبر سامنے آئی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور 102 بیلسٹک میزائل اب تک فائر کیے جا چکے ہیں۔ اس میں کتنی جانی اور مالی نقصان کیا ہوا ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں، تاہم پیشگی اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے اپنے لوگوں کو محفوظ مقامات پر بنکرز میں منتقل کرنا شروع کر دیا گیا تھا، کیونکہ ایک خبر ایجنسی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران اپنی اسٹریٹجی بنا چکا ہے اور جلد وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا، اور اب یہ اس بات کی تصدیق کی جا چکی ہے اور یہ خبر سامنے آئی کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا اور 102 بیلسٹک میزائل اس پر فائر کیے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ حزب اللہ کے سربراہ کی شہادت کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیل کو نشانہ بنایا جائے گا اور اسرائیل سے ہر قیمت پر اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور اب یہ خبر سامنے آئی کہ اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے اور 102 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ تاہم اس پہ کتنا جانی نقصان ہوا یا مالی نقصان ہوا ابھی تک اس حوالے سے تفصیلات آنا باقی ہیں، اور اہم خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی صدر نے قومی سلامتی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے جو بیانات دیے گئے تھے سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی جانب سے چند روز پہلے، آج ہم نے دیکھا کہ پریکٹیکل اس پر سامنے آیا اور اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل پر 102 بیلسٹک میزائل جو ہے وہ داغے گئے، جبکہ اس کے نتیجے میں کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا یہ تفصیلات آنا باقی ہیں۔ جی، اپنے ناظرین کو ہم بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کر دیا ہے اور اسرائیلی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ شہریوں کو بم شیلٹرز میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے، خبر ایجنسی یہ بتا رہی ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے سنے گئے ہیں، اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بجنے لگے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے 102 میزائل فائر کیے گئے۔ اسرائیلی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایران کی جانب سے 102 میزائل کچھ دیر پہلے فائر کیے گئے تھے، اور یہ بھی بتائیں اپنے ناظرین کو کہ امریکی صدر نے قومی سلامتی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ بالکل، اسی پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا تھا، خبر ایجنسی کی جانب سے یہ خبر سامنے تھی کہ ایران جو ہے وہ اسٹریٹجی بنا رہا ہے اور بالآخر 102 آخری اطلاعات آنے تک میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ کس جانب صورتحال جاتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسرائیل جس طریقے سے پروووکیشن کر رہا تھا، پرووک کر رہا تھا، پہلے اس نے غزہ پہ کیا، اس کے بعد پھر وہاں سے پھیلاتا ہوا اس کو آپ کے سامنے وہ لیبنان میں لے گیا، اور وہاں پر جس طریقے سے اس نے ہوائی حملے شروع کر دیے اور بڑے بڑے ہیوی بنکر بسٹرڈ میزائل مارے، اور وہاں پر سویلین شہروں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ پھر ادھر حوثیز کی طرف جا کے ان کے ریفائنری پر ان کے ایئرپورٹ پہ جا کے اس نے تاکہ ہی واز ٹرائنگ فل کے کسی طریقے سے پرووک کرے، اور ایران نے بڑا تحمل دکھایا تھا جب اسماعیل ہنیہ کو مارا، ان کے جو مہمان تھے اس وقت بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی، بٹ دین یہ الٹیمیٹلی ہونا ہی تھا۔ بٹ آئی ایم شیور کہ اٹ از دا ٹیسٹ اپروول آف امریکنس کو پتا ہوگا، اور انہوں نے امریکن نے وارننگ بھی دی
آئی تھنک یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے، بڑا ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے. امریکہ، یونائٹڈ نیشن، یورپین یونین کی تمام ممالک کو آئی تھنک امیڈیٹلی ایکشن کرنا چاہیے اس کو کنٹرول کرنے بفور اٹ اسپریڈ آل اوور. اور پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے کتنی ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے، اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. اس میں آئی تھنک یونائٹڈ نیشن کو امیڈیٹ ایکشن کر کے اس کو روکنا چاہیے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران اگر اس قسم کی ایکٹیویٹی کرے گا تو اسرائیل نے کہا کہ جوابی جو ہے وہ رد عمل بڑا سنگین ہوگا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال جس جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے، یہ ایک علاقائی یا ایک مخصوص علاقے سے نکل کر جنگ یہ مزید بڑھ سکتی ہے، صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل میرے خیال میں اسرائیل نے پوری پرووکیشن کی ہے. وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ایران کو انوالو کرے، اور اسرائیل نے پوری تیاری بھی کی ہوگی. بٹ دے مسٹ ریئلائز کہ ایران از انسرکلڈ بائی حماس، اس کے بعد جو ان کی اپنی حزب اللہ اور ہوتی، اور اب ایران. تو ایران کے لیے اسرائیل کی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. امریکن ڈیڈ آئی ایم شیور کہ وہ پہلے ان کے ٹروپس اور کیریئر جو تھے وہ سمندر میں آئے ہوئے تھے، ان کے وہاں پر تیاری کی ہوئی تھی. بٹ امریکہ شوڈ ریئلائز کہ اس وقت یہ بہت خطرناک ہے. اور جب ایک دفعہ لڑائی شروع ہوتی ہے، لڑائی کے ڈائنامکس تک کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں پہلے اٹ کین گو ٹو سیریا، اٹ گو ٹو عراق. یہ جو ممالک ہیں یہاں سے بھی ہوگا، اور آپ دیکھ لیں گے اس کے اور ساتھ مڈل ایسٹ میں کیا ہوں گے. اور اس کے ساتھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب رشیا اور چائنا کس طرح یونائٹڈ نیشن میں جا کے بات کرتے ہیں، یا وہ کس طریقے سے اس کو کنڈیم کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں. تو سچویشن ویری کمپلیکس، اور امید کرنی چاہیے ایک سینس ویل کرے گی خاص اور بڑی طاقتوں کے اوپر، اور وہ اس کو کنٹرول کریں. بالکل بریگیڈیئر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ امید تو یہی کرنی چاہیے کہ صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن جو عالمی طاقتیں ہیں، اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو انہیں تو بانگے دھول یہ کہا جیا کہ ابھی صورتحال اگر اس طرف گئی تو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کا ساتھ دیں گے. غالباً ہمارا رابطہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے منقطع ہو گئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر اس قسم کی ایکٹیویٹی سامنے آئی ایران کی جانب سے تو بھرپور جواب دیا جائے گا. دیکھتے ہیں کہ صورتحال اب کس جانب جاتی دکھائی دیتی ہے. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ امریکی صدر بائیڈن کا بھی بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے تیار ہے. اب سے کچھ دیر قبل ہم دیکھ رہے تھے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، جس کی تصدیق ایران کی طرف سے نہیں کی گئی، مگر اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے 102 میزائل فائر کیے گئے ہیں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر بائیڈن کا بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے تیار ہے. بالکل آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کی جانب سے یہ پیش قدمی سامنے آئی ہے. 102 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے اسرائیل کی جانب، اور اس میں کتنا جانی نقصان ہوا ابھی تک یہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں. لیکن ایران نے حملہ کیا اسرائیل پر، اور اب سے کچھ دیر پہلے ایک خبر ایجنسی کا یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ ایران کسی وقت بھی اٹیک کر سکتا ہے اسرائیل کو، اور ایسا ہی ہوا. جبکہ دوسری جانب صدر بائیڈن نے سلامتی کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، اور اب صورتحال کافی سنگین ہوتی دکھائی دے رہی ہے. کیونکہ اگر اس میں دوبارہ سے ریٹیلیشن سامنے آتی ہے یا جوابی کارروائی سامنے آتی ہے اسرائیل کی جانب سے، تو شاید یہ ممکن ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس خطے سے باہر بھی نکل سکے. عالمی طاقتوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ چائنا اور رشیا کیا ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ انوالو کس حد تک ہوتے ہیں، جبکہ امریکہ یہ بیان دے چکا ہے کہ وہ اسرائیل کے دفاع میں بھرپور تعاون کرے گا اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے گا. تاہم اب تک کی اطلاعات کے مطابق اور یہ پیش قدمی سامنے آئی ہے ایران کی جانب سے، اور 102 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں اور حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے. جبکہ یہ کہا جا رہا تھا عالمی طاقتوں کی جانب سے کہ ایران نے کافی تحمل کا مظاہرہ کیا. اسماعیل ہنیہ کی اگر شہادت کی بات کی جائے جو کہ ایران میں موجود تھے، انہیں نشانہ بنایا گیا. حسن نصر اللہ جو کہ حزب اللہ کے سربراہ تھے، انہیں نشانہ بنایا گیا. اور اس کے بعد لیبنان میں بھرپور طریقے سے حملہ آور ہوئی اسرائیلی فوجیں، اور غزہ میں انہوں نے
जो है वो हमने देखा कि वहाँ पर भी भरपूर बमबारी की। इसी हवाले से बात करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, ईसा नकवी। ईसा नकवी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि सूरत हाल काफ़ी संगीन दिखाई दे रही है। अगर जवाबी कार्रवाई की जाती है इजराइल की जानिब से, जैसा कि उन्होंने दावा भी किया था, तो ओवरऑल कैसी सिचुएशन बनेगी? इस हवाले से क्या तज़किया आपका? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक बड़ी सीरियस किस्म की एस्केलेशन जो है वो अब हो चुकी है। इजराइल जो है वो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक में हमले करता रहा है और बबांगे दोहल उनको कबूल करता रहा है, लेकिन इसके जवाब में जो इजराइल है उसके ऊपर एक ग्रुप्स का, ग्रोहों का हमला जो है वो तो होता रहा। ईरान ने जो ड्रोन्स भेजे थे, खुद कुछ ड्रोन, वो भी वाकया होता रहा, लेकिन इसको आप फर्स्ट सीरियस एस्केलेशन इस वजह से कह सकते हैं कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। अब बाकायदा वो खतरा आप समझ सकते हैं कि छिड़ गया है कि जिससे एक जंग जो है, एक वाइड स्केल कॉन्फ्लिक्ट यमन से लेकर ईरान, फिर मेरा ख्याल है कि ईरान जब शामिल हो जाएगा तो फिर चाहे वो सीरिया हो, शाम, चाहे इराक और चाहे लबनान, यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रोह हैं, मलेशियाज हैं जिनको ईरान जिनकी सरपरस्ती भी करता है, जिनको ट्रेनिंग भी देता है, जिनको असलहा भी फराहम करता है और उनकी मजहबी जज्बाती वाबस्तगी भी ईरान के साथ है। तो वो मिलकर जो है वो अब इजराइल के ऊपर अटैक्स का सिलसिला जो है वो शुरू होने का एक खदशा है। ये बहुत अरसे से एक चीज आप इसको कह सकते हैं कि ये पेंडिंग थी। ये एक सीरीज ऑफ अटैक्स है जिसका सिलसिला जो अगर आप हालिया वक्तों में समेटने की कोशिश करें तो 2020 से ऑनवर्ड, जब अबू मेहदी अल मुहंदिस को और कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के बाहर निशाना बनाया गया, उसके बाद जो ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं मोहसिन फखरीजादे, उनको जिस तरीके से असैसिनेट किया गया, एंड मोस्ट रिसेंटली इस्माइल हनिया को तेहरान में जो निशाना बनाया गया, उसके बाद अभी जो तफसील सामने आई थी उसमें ईरानियन प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि इस्माइल हनिया की शहादत के ऊपर फौरी तौर पर अटैक ना करना और बदले के लिए हमला ना करने की वाहिद वजह ये थी कि डिप्लोमेटिक चैनल से ये यकीन दहानी और अश्योरेंस ईरान तक कन्वे की गई थी कि अगर एस्केलेशन की तरफ नहीं जाते, जंग की तरफ नहीं जाते, तो गजा में सीज फायर जो है, फायर बंदी हो जाएगी, जंग बंदी हो जाएगी और मामले के हल की तरफ बढ़ा जा सकता है, और वो गुरेज मौजूद था। लेकिन जो जिस तरीके से सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया, जो रिसेंट अटैक है, 32 साल वो हिजबुल्लाह की सरबराही करते रहे और इसराइल के खिलाफ अगर कोई सबसे बड़ी इस पूरे खित्ते में मज़ाहमत थी वो हिजबुल्लाह ने दिखाई। 2006 ऑनवर्ड्स जब समीर कंतार को जिस तरीके से छुड़वाया गया, एक जिसको फतेह मुबीन करार दिया था हिजबुल्लाह ने उस वक्त, तो अभी मेरा ख्याल है कि फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर नतीजा भी अखज़ नहीं कर लेना चाहिए। अगले 48 आवर्स बहुत अहम है, इसमें जो असेसमेंट है ऑफ डैमेजेस वो सामने आना है, क्योंकि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आयरन डोम, लेकिन अगर उसको ओवरवेल्म कर दिया जाता है और इतने ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स बैक वक्त फायर किए जाते हैं तो फिर वो सिस्टम ओवरवेल्म होकर तमाम जो बैटरीज हैं उसकी वो काउंटर नहीं कर सकती इतने बड़े अटैक को। देखना है कि अब इसका नुकसान कितना सामने आता है और फिर इसराइल इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करता है। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो जैसे कि आपने बात की कि ये एश्योरेंस एक तरह से दी गई थी कि डिप्लोमेटिक वे में जाके अगर ईरान इस किस्म की एक्टिविटी नहीं करता इस्माइल हनिया की शहादत के बाद तो एश्योरेंस दे गई थी, लेकिन दूसरी ही जानिब हमने देखा कि सलामती कौंसिल का इजलास होता है और अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली वज़ीर आज़म पहुंचते हैं और वो निशाना बनाया जाता है उनके खिताब के कुछ टाइम बाद, उन्हीं दिनों में निशाना बनाया जाता है हिजबुल्लाह को। तो ये प्री प्लान है बेसिकली क्या इस खित्ते को इस तरफ लेकर जाना, क्योंकि जो इसराइल और उसके इत्तेहादी हैं उनकी तो यही स्ट्रेटेजी सामने आ रही है कि इस तमाम खित्ते को जो है वो इस जंग की तरफ ही मसरूफ रखना है और वो एक्टिविटीज और उनकी कार्रवाइयां भी सामने हैं। देखिए, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इसराइल है, दुनिया का बदमाश की हम बात कर रहे हैं, और वो कोई भी काम प्लानिंग के बगैर नहीं करता। उन्होंने ये भी तमाम मफरूजों की बुनियाद के ऊपर अंदाजे लगाए होंगे कि जब इतना बड़ा वाकया बैरूत में हेडक्वार्टर्स पे हिजबुल्लाह के अटैक करना और सैयद हसन नसरुल्लाह जैसी शख्सियत को निशाना बनाना, शहीद कर देना, अलॉन्ग विद सो मेनी अदर,
तो उनकी तमाम असेसमेंट्स इस कार्रवाई से पहले मौजूद होंगी कि मुमकिन तौर पर कितना रिएक्शन आ सकता है, किसकी तरफ से आ सकता है, क्या प्रॉक्सीज के जरिए आएगा या बराह रास्त ईरानियन मिलिट्री जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगी। पासदारान इनकलाब जो है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर जो है वो खुद इन्वॉल्व होगी। तो ये सारी असेसमेंट करके ही इसराइल जो है, ये दुनिया का कोई भी मुल्क, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए इस किस्म के बड़े डिसीजन लेते हैं। और इसमें ये बात बिल्कुल हमने देखा है कि जो पैटर्न इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ऐसा कोई अटैक होता है जिसके बाद अमेरिका उसमें लाइल्मी का इजहार करता है, ये गैर मुमकिन है। ये मुमकिन ही नहीं है कि अमेरिका को इल्म में लाए बगैर इसराइल इतनी बड़ा इकदाम करे, क्योंकि इसराइल का वजूद, उसको सेफ गार्ड करना इसराइल के अपने बस की बात नहीं है। अब भी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये इतलात मौजूद है और सैटेलाइट इमेजेस मौजूद हैं कि जो बहिर रूम है, मेडिटेरेनियन सी, साइप्रस, नॉर्दर्न साइप्रस ऑनवर्ड्स जो एरिया लबनान और इन एरियाज को के करीब है, वहां पर अमरीकी बहरी बेड़े जो हैं वो मौजूद हैं, बरतानवी बहरी बेड़े मौजूद हैं। तो अमरीका और वो इत्तेहादी इसराइल के जो कि हमेशा उसकी पुष्टपनाही करते हैं, वो तो हमेशा ये करते हैं। सवाल ये है कि इतनी बड़ी मेजर एस्केलेशन के बाद अगर ईरान ने ये इंतहाई कदम उठाया है और उस दौरान ये सबको मालूम है कि जो ईरानियन सुप्रीम लीडर हैं वो भी एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं, तो कि इस्लामी दुनिया, अरब ममालिक वो इस पे अब किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल ईसा नकवी, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा अहम नुक्ता है कि देखना ये होगा कि मुस्लिम ममालिक जो बड़ी ताकतें हैं वो किस जानिब जाती दिखाई देती हैं। गालिबन हमारा राबता मुनक़ता हो गया। आपको बताते चलें ईसा नकवी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी, और उनका कहना था कि इतनी बड़ी एस्केलेशन के साथ सूरत हाल काफ़ी संजीदा और सीरियस हो चुकी है और अब देखना ये होगा कि काउंटर किस तरह से किया जाता है और इस सूरत हाल को काबू किस तरह से किया जाता है, क्योंकि